بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا تو ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی وحی کی بارش، اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، تو یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال میں ان منافقین سے متعلق تھی کہ اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ ایک وہ گروپ بھی ان میں شامل تھا کہ اسلام قبول کریں کہ نہ کریں، ہم کو دنیاوی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہماری عزت رہے گی کہ نہیں رہے گی، اسلام سچا ہے کہ جھوٹا ہے، کس کا پلڑا بھاری رہے گا، کفر کا کہ اسلام کا۔ وہ انہی باتوں میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو پھر ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکامات کی ذمہ داریاں دیکھتے اور حلال حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ پھر اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں ان کو اپنا فائدہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے اللہ نے تشبیہ دی، اور اس میں کفر اور شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے تو اسے اندھیروں سے اللہ نے تشبیہ دی، اور اس میں کفر اور شرک عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں اللہ نے گرج چمک سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں، انہی بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک، دین اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، مگر جب کچھ دیر میں ان کی خواہشات کا جو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں وہ چھا جاتی ہیں تو وہیں رک جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اور اگلی آیت اور دوسرے رکوع کی آخری آیت اللہ نے فرمایا، یقاد البرق یخطف ابصارہم، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا کہ عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی مثال میں کہ منافقین کی تھی جو دل میں قطعاً منکر تھے اور کسی غرض اور مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی جو شک اور تذبذب میں پڑے ہوئے ضعیف ایمان رکھنے والے، کمزور ایمان میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ ان کی خاطر وہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ تو اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصیبتیں جو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں آئیں گی ان کا وہ ایک ہجوم ہے، اور تحریک اسلامی کے مقابلے میں وہ اہل جاہلیت کی شدید مذمت کے سبب وہ ان کو پیش آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کا، منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب اسلام قبول کر کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں تو ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس پر زد پڑتی ہے تو پھر وہ تعصب میں آ جاتے ہیں اور ٹھٹک کر ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور، بصارت اللہ نے بالکل سلب کر لیا، ختم کر دیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا ہے، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار تھے منافقین، اسی قدر سماعت، اسی قدر بصارت، اسی قدر ان کے دل کے اندر اللہ نے وسعت ان کے پاس رہنے دی اور باقی سلب کر لی۔
یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔